کہ سیاست اور اسلام، سیاست کیا ہے اور اسلام کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیاست کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، حالانکہ جو سیاست ہے وہ ہمارے اسلام کی ہی مہرون منت ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود السلام لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر. میں سب سے پہلے مشکور و ممنون ہوں روز نیوز ٹی وی کا، اور بالخصوص جناب پروفیسر اعجاز بشیر صاحب. آپ نے آج انتہائی مدلل اور اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے گفتگو کے لیے مدعو کیا. مالک لم یزل آپ کو دن کی سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے یہ پکیزہ سیاست جو ہے ہمیشہ ہونی چاہیے، اور سیاست جو ہے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو خلفاء تھے، وہ انہوں نے صحیح طریقے سے جو ممبر رسول سے جو حق گوئی بیان کی اور عدل و انصاف کے حوالے سے بات کی، تو اس کی پوری کائنات کے اندر کوئی مثال نہیں. بے شک. اب دیکھیں، اس وقت حالات حاضرہ کے مطابق سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانکس میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، اور کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے کہ جس سے بات پھیل سکے. لیکن تاریخ گواہ ہے یہ پاکیزہ سیاست تھی کہ جس کا دین اسلام کا جو پیغام تھا وہ پوری دنیا کے اندر ڈیلیور ہوا اور اچھی طریقے سے کنوے ہوا. وجہ کیا تھی؟ عدل و انصاف اور سیاست کو صحیح معنوں کے اندر. ایک مقام ایسا بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیت المال میں آتے ہیں، اور کچھ ایک بوڑھیا جو کہ غریب تھی، غربت کے مارے اس نے اپنے بچوں کے لیے ہنڈیا میں کچھ چیزیں چڑھائی ہوئی تھی، تو بیت المال سے غلہ اٹھایا تو غلام کہنے لگا، حضور آپ کا غلام موجود ہے تو غلام کے ہوتے ہوئے مالک کی اپنے کاندھوں کے اوپر یہ وزن کیوں اٹھائے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کے الفاظ رہتی دنیا تک اپنے چاہنے والوں کو اور عدل فاروقی کے اوپر جو لوگ اس وقت جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، صبح قیامت تک ان کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا اور کہا، اے میرے غلام، اگر کل بروز قیامت تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میرا بوجھ ابھی اٹھا لے. آج تو عمر فاروق خود جو ہے نا اپنا بوجھ اٹھائے گا تاکہ کل بروز قیامت بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ناظرین و سامعین، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو خلفاء تھے انہوں نے جو سیاست، وہ بھی حکمران تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن اللہ اکبر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، اور ایک سفیر آیا، انہوں نے کہا جی عمر سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جاؤ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے عمر، جا کے ان سے ملاقات کر لو. وہاں بڑے بڑے کوئی پروٹوکول نہیں تھے، وہاں بڑی بڑی کوئی باتیں یا بڑے بڑے آپ کے آگے سیکٹری نہیں تھے. اللہ اکبر، ایک درخت کے نیچے جا کے ان کو دیکھا گیا. اب پہچان نہیں ہو رہی عمر کون ہے، ساتھ 3 بندے بیٹھے ہوئے. اب وہ واپس، انہوں نے کہا جی وہاں تو عمر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، عمر وہیں پہ بیٹھے. انہوں نے کہا جی وہاں 3 مساکین بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک روٹی ہے آپس میں جو ہے وہ ان کو شیئر کر کے کھا رہے ہیں. ایک روٹی ہے، ان کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ اکبر، اسلام کے اندر، سیاست کے اندر اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑا عجز و انکساری کہ ایک غلام کے ساتھ بیٹھ کے ایک روٹی کو وہ شیئر کر کے کھا رہے. آج کی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے جو اشفیاء ہیں، جو حکمران ہیں، جو نام نہاد اس سیاست کو جو ہے نام استعمال کر کے وطن عزیز کو لوٹا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا. آج سے 75 سال پہلے جو وطن عزیز جو آزاد ہوا، تو آج آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوٹ کے کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی. اور آج انتہائی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی یہ علماء، یہ دیندار لوگ، ان کو اوپر نہیں آنے دینا آپ نے. وجہ یہ ہے کہ جب یہ اوپر آ جائیں گے تو پھر جو ہے ہمارے لوٹنے کے لیے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وطن عزیز، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، یہ اسلام کے نام پر ماضر وجود میں آیا تھا. اب مدینہ کی ریاست کیا؟ مدینہ کی ریاست ہے وہاں عدل و انصاف ایک ہوگا. مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ وہاں ایک تناظر کے اوپر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو آج یہ ملک کے اندر افراتفری کا ماحول کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ آج 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر ایک دوسرے پر فتوے لگا کر، آج گلگت کے اندر دیکھ لیں حال کیا بنا ہوا ہے.
یہ کبھی بھی سیاست کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر ٹی آر پی حاصل کر رہے ہیں, آپ اپنا ووٹ بینک زیادہ بڑھانے کے اوپر ایک دوسرے پہ شیعہ سنی کے فتوے لگا رہے ہیں, آپ ملک کے پاکستان کے اندر رہ کر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اور بات کرتے ہیں آپ اسلام کی, اور آپ کو پہلے کلمے کی تشریح کا نہیں پتا. آپ سے 2 کلمے سنے جائیں تو تیسرے کلمے میں آپ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو رسپونسبل ہیں اس ملک کے, ہم تو چلانے والے ہیں اس ملک کے. سب سے پہلے اس ملک کا جو اسلام, اسلامیہ جمہوریہ پھر پاکستان, تو اسلام جب تک مکمل نافذ نہیں کریں گے تو اس طرح کے حالات سچویشن تو آئیں گے. شاندار, بہت اچھے مدلل گفتگو مفتی صاحب کی کہ سیاست اور دین کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور لیکن سیاست کون سی سیاست ہو جو دین کے عین مطابق ہو. جو عمر فاروق کے دور میں ان کے بنائے ہوئے اس دور کے قوانین آج بھی مشرق اور مغرب میں آج بھی وہاں پہ اویل کیے جاتے ہیں, پریویلڈ ہیں, اور لوگ ان کو مانتے ہیں. اور کیونکہ جب ہم نے ان قوانین کو چھوڑا تو ہمارا یہ حال ہو گیا, اور جو آج ہمارے غیر ہیں جن کا ہم منکر کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں, تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے دنیا میں ترقی کی منازل طے کی ہیں اور کر بھی رہے ہیں, کیونکہ رب کریم کے مخلوق تو وہ بھی ہیں. رب کریم کو کسی ایک گروہ کے ساتھ پیار نہیں ہے, لیکن جو محنت کرے گا, جو فالو کرے گا, رب اس کو عطا